یہاں رک کر میرے بھائی ایک مسئلہ سمجھو. یہ جو یاجوج ماجوج ہیں جن کے بارے میں آپ نے طرح طرح کی باتیں سن بھی رکھی ہوں گی اور پڑھ بھی رکھی ہوں گی، سب بوگس جھوٹی باتیں ہیں، غلط ہیں. جتنا آپ نے سنا ہے اور جتنا پڑھ رکھا ہے سب بوگس ہے، غلط ہے. یاجوج ماجوج انسان ہی ہیں، اور آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ تمام انسان آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں. پھر تمام انسان نوح علیہ السلام کی اولاد ہیں. قرآن کریم میں ہے، سورہ صافات میں پڑھا گیا وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ. جو کشتی میں تھے انہی کے اولاد باقی ہے. ان کشتی میں 80,000 مرد اور عورتیں تھے، ان کے نسلیں آہستہ آہستہ ختم ہو گئی. نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، ان 3 بیٹوں کی آج پوری دنیا میں نسلیں چل رہی ہیں. لہذا نوح علیہ السلام دوسرے باپ ہیں. آج دنیا میں جتنے انسان ہیں سب نوح علیہ السلام کے اولاد ہیں. لہذا نوح علیہ السلام ہمارے دوسرے باپ ہیں. پہلے باپ دادا آدم، دوسرے باپ نوح علیہ السلام. حضرت کے 4 لڑکے تھے، نوح علیہ السلام کے 4 لڑکے تھے. ایک لڑکا تو ڈوب مرا، 3 لڑکے جو کشتی میں بچ گئے آج ساری دنیا میں ان کی اولاد ہے. ایک بیٹے کا نام تھا سام، سین الف میم، سام. دوسرے بیٹے کا نام تھا حام، بڑی ہا الف اور میم. اور تیسرے بیٹے کا نام تھا یافیف. یہ یاجوج ماجوج یافیف کی اولاد ہے. لہذا یہ یاجوج ماجوج ہمارے جیسے ہی انسان ہیں. لیکن جب زمانہ دراز گزر جاتا ہے تو پھر کمیونٹی میں پہچاننا مشکل ہوتا ہے کہ کون کیا ہے. میں یہاں آتا ہوں تو سب بندوں سے بھی تیرا کیا نام ہے کہ نام ہے، کہ تیرا سرنیم کیا ہے تو کہ سرنیم یہ ہے. وہ سرنیم اس لیے پوچھنا پڑتا ہے کہ سب گجراتی ایک جیسے. اب کون کس خاندان کا، یہ سرنیم خاندان ہے، کون کس خاندان کا ہے اس کے پہچاننا بہت مشکل ہوتا ہے. تو جب انسان بہت ہو گئے تو سب گڈ مڈ ہو گئے. اس لیے آج یہ چھانٹنا کہ یہ سام کی اولاد ہے، یہ حام کی اولاد ہے، یہ یافیف کی اولاد ہے، ایسا چھانٹنا بڑا مشکل. البتہ کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ عرب سامی قوم ہیں. جو بھی دنیا میں عرب ہوگا وہ سام کے اولاد میں سے. اور آرین حامی قوم ہے. ہم لوگ آرین ہیں جو ہندوستان میں رہنے والے آریہ قوم ہیں. ہم سب آریہ میں سے مسلمان ہوئے ہیں. یہ سب حامی قوم ہے، حامی کے اولاد میں. اور حبشی کالے جتنے ہیں یہ یافیف کے اولاد ہیں. ایسا کتابوں میں لکھا. مگر رنگ بھی بدلتے رہتے ہیں اور خاندان بھی بدلتے رہتے ہیں. لہذا یافیف کی اولاد میں یاجوج ماجوج ہیں. اب دنیا میں یافیف کی اولاد کون ہے؟ اللہ جانے کون ہے. اب ساری دنیا ایسی گڈ مڈ ہو گئی کہ اس میں سے کہ یہ ہے سامی، یہ ہے حامی، یہ ہے یافیفی. ایسا الگ کرنا ہی بہت مشکل ہے. لیکن یہ بات طے ہے کہ ہمارے جیسے ہی انسان یاجوج ماجوج ہے. اور یہ جو باتیں آپ نے سنی ہیں پڑھی ہیں سب لغو باتیں ہیں کہ ایک دیوار کے پیچھے ہیں. دیوار سکندر نے بنائی ہے اور وہ دیوار یاجوج ماجوج چاٹتے ہیں زبان سے. وہ شام کو کاغذ جیسی پتلی ہو جاتی ہے تو پھر وہ لیبر تھک جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ چلو چھوڑو کل چاٹیں گے. دوسرے دن آتے ہیں تو وہ دیوار پہلے جیسی موٹی ہو جاتی ہے. یہی کام چل رہا ہے. وہ پوری نہیں ہوتی چاٹتے. یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے کہ وہ دیوار ٹوٹے تو پھر ان کا سردار کہے گا بھائی کام بند کرو، انشاءاللہ کل اس کو چاٹیں گے.
اور توڑیں گے تو انشاءاللہ کی برکت سے وہ پتلی ہی رہے گی، کاغذ جیسی ہی رہے گی، اور دوسرے دن چاٹ کر توڑ دیں گے اور پھر دنیا میں نکل پڑیں گے. یہ سب بوگس باتیں ہیں. اور وہ دیوار جو سکندر نے بنائی تھی وہ دیوار آج دنیا میں موجود ہے، اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے. بلکہ آپ کے دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث گزرے ہیں حضرت علامہ کشمیری مولانا شبیر احمد صاحب. ان کی ایک کتاب ہے عقیدۃ الاسلام. وہ عقیدۃ الاسلام انہوں نے قادیانیوں کے خلاف عربی میں لکھی ہے. اس کتاب میں یہ لکھا ہے کہ وہ دیوار کب کی ٹوٹ گئی، ختم ہو گئی، اب کہیں دیوار نہیں ہے. اور یہ روایت بوگس روایت ہے، ویسے ہی لوگوں نے چلتی کی ہے. اسی طرح سے کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کی غذا کے لیے سمندر سے ایک مچھلی ڈالی ہے، باہر پھینکی ہے، تو سارے یاجوج ماجوج وہ مچھلی قیامت تک کھاتے رہیں گے، وہ ختم ہی نہیں ہوتی. جب ان کا نکلنے کا وقت آئے گا تو پھر وہ مچھلی ختم ہو جائے گی، پھر نکلیں گے. پتہ نہیں ایسی کیا کیا باتیں لوگوں نے چلائی ہیں. یہ سب باتوں پر یقین نہیں کرنے کا، یہ سب بوگس باتیں ہیں، قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہیں. یہ تو قصہ گو واعظین ایسی باتیں گھڑ کر چلاتے ہیں اپنا واعظ کامیاب بنانے کے لیے.